الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العلي العظيم درود پاک اللهم صل على محمد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے یہ اگست کا مہینہ ہے اور اگست کے مہینے میں مختلف تقریبات ہوتی ہیں اور مختلف محفلیں اور مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور ان مجالس میں اپنے اکابر کی قربانیوں کو اور اکابر کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس ملک کے لیے ہمارے اکابر نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ساتھ ساتھ ان مجالس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے یہ ملک اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی نعمت ہو اگر اس کی قدر کی جائے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر ناقدری کی جائے ناشکری کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلب کر لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں. یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے یہ ایسا نہیں ہوا کہ ہماری جولی میں ایسے ہی اس کو ڈال دیا گیا. اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے، عظیم قربانیاں ہیں. 10 لاکھ مسلمان کٹے ہیں، مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں. ہزاروں خواتین کی عزت خاک میں ملی ہے اور 80,000 علماء کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا. تب یہ ملک ہمیں ملا ہے، یہ خطہ ہمیں ملا ہے. یہ تاریخ بھی ہمیں اس سے باخبر ہونا چاہیے، اکابر کی قربانی بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ورنہ ہندو جو ایک مکار قوم ہے اور انگریز جو ایک غدار قوم ہے ان کی یہ کوشش تھی کہ مسلمان ہمارے غلام رہیں، ہماری غلامی میں رہے، ہم ظلم کرتے رہیں گے، ستم کرتے رہیں گے. اور بر صغیر میں انہوں نے ظلم اور ستم کا بازار گرم کیا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو الگ ریاست ملے، لیکن مسلمانوں نے یہ قربانیاں دی اور ہندو کی غلامی سے آزادی ملی، انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی. اچھا، آج کل ایک جملہ ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں. الگ الگ تصور ہے. ویسے پاکستان کو جو حاصل کیا گیا اور اس وقت کے اکابر کے جو ذہن میں تھا کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے، اس آزادی سے مراد اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا. اس آزادی سے مراد یہ تھا، یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں. عام طور پر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں، سود کا بازار بھی گرم رہے، رشوت بھی
اور اسی طرح حرام بھی اور قتل و غارت بھی اور چوری ڈھاکہ بھی، اور کوئی پوچھنے والا ہم سے نہ ہو۔ ہم اس کو اگر آزادی سمجھیں گے تو اس کا مطلب جتنے جانور ہیں سب آزاد ہیں، جتنے چوہے ہیں بلیاں ہیں سب آزاد۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ آزادی وہ ہے جس میں بندہ اپنے عقائد کی دعوت دے سکے، کسی کو عبادات کی دعوت دے سکے، جہاد کے میدان میں اترے اور اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کر سکے۔ آزادی اس کو کہتے ہیں، اپنی مرضی کو آزادی نہیں کہتے، وہ تو جانوروں والی زندگی ہے۔ اس آزادی کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ مسلمان کی آزادی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا جو تعلیمات میں لے کر آیا ہوں جب تک تم ان تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، اپنی خواہشات کو ان کے مطابق نہیں بناؤ گے، ان کے تابع نہیں بناؤ گے، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ آزادی ہے مسلمان۔ اچھا، آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر نبی نے جو محنت کی ہے، ہر نبی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میری امت کو آزادی مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی محنت یہ تھی کہ لوگوں کی غلامی سے نکلے اور اللہ کی غلامی میں آ جائے۔ جب لوگوں کی غلامی سے نکلیں گے، اللہ کی غلامی میں آئیں گے، یہی آزادی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، کوشش کی، قوم کو بتایا اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، بتوں کی غلامی سے ہٹ جاؤ، بتوں کو چھوڑو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ دوسری طرف سے نمرود نے کہا کہ میرے غلام بن جاؤ، میں رب ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی، لیکن محنت کی، کوشش کی، لوگوں کو بتایا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، جو صحت دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، سب کچھ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ وہ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا۔ وقت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اتنا بڑا فرعون، اتنا بڑا ظالم جابر، 70,000 بچوں کو اس نے ذبح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا فرعون کی غلامی سے نکلو، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، بندوں کی غلامی سے نکلو اور بندوں کے رب کی غلامی میں آ جاؤ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے مکے میں محنت شروع کی۔ مکے کے اندر بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اس کے نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ اور اس کے بعد اس غلامی کے لیے اتنی قربانیاں دی، صحابہ نے ہجرت کی، پھر مدینے تشریف لے گئے، وہاں جا کر ایک ریاست قائم کی، اتنی محنت۔ ایک صحابی جو ہے وہ رستم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ رستم بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا، تو رستم بادشاہ نے اس کو سامنے بٹھایا، اس سے پوچھا کہ وہ جو آپ کا پیغمبر ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو اس صحابی نے جواب دیا ان اللہ ابتعثنا، وہ نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد،
تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالے، لوگوں کے رب کی غلامی کی طرف سب کو دعوت دے، ان کو بلائے۔ وَمِنْ زَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، اور ہم لوگوں کو دنیا کی تنگی سے اس کی وسعتوں کی طرف نکالے۔ وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور ظلم سے عدل کی طرف نکالے۔ اس نبی نے ہمیں یہ دعوت دی اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بندوں کی غلامی سے خالق کی غلامی کی طرف نکلنا، یہ آزادی ہے، مسلمان کی آزادی یہ ہے۔ آزادی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے ایک لطیفہ ہے، لطیفہ تو لطیفہ ہی ہوتا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک تاجر نے ایک طوطا پالا ہوا تھا۔ وہ چائنا جا رہا تھا تاجر، اس نے گھر والوں سے پوچھا آپ کے لیے کیا لائے؟ سب نے بتا دیا، کسی نے کہا میرے لیے جوتا لاؤ، کسی نے کہا میرے لیے ٹوپی لاؤ، کسی نے کہا میرے لیے رومال، ہر ایک نے اپنی فرمائش بتا دی۔ طوطے سے پوچھا آپ کے لیے کیا لائے؟ اس نے کہا وہاں چائنا میں اگر کوئی طوطا آپ کو نظر آ جائے تو اس کو میرا سلام کہہ دینا اور میری حالت کے بارے میں بتا دینا کہ میں پنجرے میں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ وہ جب وہاں پہنچا تو چائنا کے اندر ایک طوطا اس نے دیکھا، اس نے بتایا کہ ہمارے پاس بھی ایک ہے، وہ پنجرے میں بند ہے، اور اس نے کہا کہ میری حالت اس کو بتا دے۔ تو جیسے اس نے بتایا وہ طوطا اوپر سے نیچے گرا اور مر گیا۔ اب جب یہ واپس آیا تو سب کی فرمائشیں پوری کر رہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا آپ یہ لے لیں، آپ یہ لے لیں، آپ یہ لے لیں۔ تو طوطے نے کہا میری فرمائش؟ کہا آپ کی فرمائش تو بڑی عجیب ہے۔ میں نے جب وہاں طوطے کو آپ کی حالت بتائی کہ ہمارا طوطا پنجرے میں ہے تو وہ نیچے گرا اور مر گیا۔ جیسے پنجرے والے طوطے نے سنا تو وہ بھی مر گیا۔ اب یہ بڑا حیران ہو گیا، کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، بالآخر اس کو نکالا، یوں پھینکنے لگا تو وہ اڑا اور جا کر قریبی درخت پر بیٹھ گیا اور اپنے مالک سے کہا کہ مرا وہ طوطا بھی نہیں تھا، اس نے مجھے آزادی کا طریقہ بتا دیا کہ آزادی کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، آزادی کے لیے مرنا پڑے گا، لہٰذا مرا وہ بھی نہیں تھا، مرا میں بھی نہیں تھا، لیکن آزادی اس کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی۔ تو آزادی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے اکابر کی قربانیاں۔ ہمیں تو ایک تاریخ یاد ہے، 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 اگست کو محنت شروع ہوئی اور 14 اگست کو 4 دنوں کے اندر پاکستان بنا، یہ نہیں۔ 100 سال تک مسلمان قربانیاں دیتے رہے، بر صغیر کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ستم ہوتا رہا، علماء کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جاتا رہا اور مجاہدین جہاد کرتے رہے۔ 100 سال کے بعد پھر یہ پاکستان کی تحریک چلی اور چلتے چلتے پھر یہ ملک وجود میں آیا۔ ویسے تو بر صغیر کے اندر مغلوں کی حکومت تھی، مغلیہ سلطنت، 1000 سال مغلوں نے حکومت کی، ان کے ساتھ حکومت میں کوئی شریک نہیں تھا، بلا کسی کی شرکت کے وہ حکومت کرتے رہے 1000 سال۔ لیکن بر صغیر چونکہ ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال تھا، برطانیہ کے انگریزوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی نعمتیں ہیں تو ان کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا، برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا بر صغیر تو سونے کی چڑیا ہے، یہاں تو ہر قسم کی نعمتیں ہیں۔ وہاں انگریزوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا بر صغیر، اور غرض کیا تھی؟ تجارت۔ نیت کیا تھی؟ فساد، مسلمانوں کو قتل کرنا، فساد برپا کرنا، ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کرنا، نیت یہ تھی۔ غرض کیا تھی بظاہر؟ تجارت، تجارت کے لیے آ گئے۔ 100 سال انگریز نے بر صغیر کے اندر تجارت کی، اندر اندر فساد مچاتے رہے، فرقہ واریت پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے، قتل و غارت، مسلمانوں کی حکومت بھی ختم ہو گئی، ہندو اور انگریز ایک طرف، مسلمان دوسری طرف، دونوں مل کر مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہے۔
ہندو بڑی مکار قوم ہے، 1000 سال تک مسلمانوں کے پاس حکومت رہی، 1000 سالوں میں ہندو کی کوئی شکایت نہیں آئی، وہ اقلیت کا خیال رکھتے رہے، ہندو سکھ سب کا خیال رکھتے تھے مسلمان۔ لیکن جب ہندو کو انگریز کا سہارا ملا تو انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم شروع کر دی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسجدوں پر پابندی لگ گئی، مدرسوں پر پابندی لگ گئی، اذانوں پر پابندی لگ گئی۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے 1000 سال جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں اذان پر پابندی۔ یہ انگریز کی شرارت تھی۔ اس وقت کے علماء نے سوچا کہ اگر حالت یہی رہی تو کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کا تشخص ہی ختم ہو جائے گا، نام ہی مٹ جائے گا۔ تو مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، جو شاہ ولی اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، انہوں نے پہلا فتویٰ جاری کیا۔ یہ 1803 کے اندر پہلا فتویٰ جاری کیا اور فرمایا کہ بر صغیر دارالحرب ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہم پر فرض ہے، بغاوت فرض ہے، انگریز کو بھگانا فرض ہے۔ یہ فتویٰ جب جاری ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا، لوگ جمع ہو گئے۔ مولانا سعید احمد شہید رحمہ اللہ، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، دیگر علماء جمع ہوئے، انگریز کا مقابلہ شروع کیا۔ کرتے کرتے 30 برس تک انگریز کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 1833 میں بالاکوٹ کے محاذوں پر یہ سعید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ دونوں کو انگریزوں نے شہید کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ لیکن تحریک بند نہیں ہوئی، تحریک آگے چلتی رہی۔ آزادی کی تحریک 1803 سے شروع ہوئی ہے اور علماء اس کی سرپرستی کرتے رہے، یہاں تک کہ 1857 میں دوبارہ علماء نے ایک تحریک اٹھائی۔ اس تحریک کا نام تھا تحریک آزادی ہند، اور اس میں علماء جو ہے وہ پہلی صف میں تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، یہ مجاہدین کے پہلی صف میں تھے، جہاد کرتے رہے۔ جہاد کرتے کرتے جب اکابر کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ہمارے پاس افرادی قوت کم ہے، ہمارے پاس ایسا ادارہ ہونا چاہیے، افرادی قوت کم ہے، ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ ہم مجاہدین پیدا کریں، ہم لوگوں کی اصلاح کریں، ایسے لوگ پیدا کریں جو دین کی سربلندی کے لیے محنت کریں۔ تو 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی غرض کے لیے رکھی گئی تھی، تاکہ لوگ یہاں تعلیم حاصل کریں گے، پھر تحریک چلے گی آزادی کی، انگریزوں کو ہم بھگائیں گے یہاں سے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد علامہ محمود الحسن، جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے، جب ان کو پگڑی پہنائی گئی اور یہ فارغ ہوئے تو ان کو تو اپنے اکابر کا پتہ تھا کہ اکابر چاہتے ہیں مسلمان آزاد ہو جائے، تو فارغ ہونے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ایک تحریک شروع کی، تحریک ریشمی رومال کے نام سے یہ تحریک ہے۔ یہ ایسی تحریک تھی کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو بر صغیر پر دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی، ایسی گہری تحریک تھی۔ حضرت نے سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا، اللہ نے بڑی دانائی اور بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی علامہ شیخ الہند کو۔ حضرت نے دورہ کیا، پہلے افغانستان تشریف لے گئے، وہاں کے حکمرانوں سے بات کی کہ ہم بر صغیر سے انگریزوں کو بھگانا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روس تشریف لے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی تیار ہیں۔ اس کے بعد ترک تشریف لے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی تیار ہیں، ہم مدد کریں گے۔ اس کے بعد سعودیہ تشریف لے گئے، ان کو اپنا پورا منصوبہ جو ہے وہ بتا دیا کہ ہم انگریز کو بھگانا چاہتے ہیں، دوبارہ بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت آنی چاہیے۔ لیکن جو سعودیہ کے اس وقت حکمران تھے انہوں نے غداری کی،
اب یہ سعودیہ میں ہی تھے کہ انہوں نے برطانیہ کے انگریزوں کو سارا منصوبہ بتا دیا۔ انگریز سعودیہ پہنچے اور وہیں سے شیخ الہند کو اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو گرفتار کیا اور بحیرہ روم کی جو مالٹا کی جیل ہے وہاں ان کو ڈالا۔ یہ قید صحوبت کو برداشت کرتے رہے، ان کو کبھی انگاروں پہ لٹایا جاتا، طرح طرح کا ظلم کیا جاتا۔ یہ جس آزادی کے لیے محنت ہو رہی تھی اس آزادی کا مقصد تھا ایسی ریاست ہو وہاں اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو۔ اس کے بعد جب پاکستان کی تحریک چلی، ہمارے ذہنوں کے اندر تو صرف ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کا تصور، یہ علامہ اقبال صاحب نے پاکستان کا تصور اور تخیل پیش کیا، ایک ریاست ہونی چاہیے، اور اس کے بعد تحریک شروع ہو گئی۔ حالانکہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ 1928 میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ایک ریاست کا تصور پیش کیا، فرمانے لگے کہ الگ ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس، جس کے اندر مسلمان آسانی سے اپنی عبادت کر سکے، دین کی محنت کر سکے۔ یہ 1928 میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ تصور پیش کیا، اور 1930 میں پھر علامہ اقبال صاحب نے یہ تصور پیش کیا کہ مسلمانوں کے پاس الگ ریاست ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کا تشخص باقی رہے اور مسلمان سکون کے ساتھ اپنی عبادت کر سکے اور دین کی محنت کر سکے۔ یہ علامہ اقبال صاحب جو ہے ان کا تخیل تھا۔ جب قائد اعظم صاحب نے اس کے لیے قدم اٹھایا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب ہو گئے، علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب ہو گئے، علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب، یہ گویا کہ قائد اعظم کے دائیں بائیں یہ ہوتے تھے، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ۔ اور دیگر علماء، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اعلان فرمایا، ان کے ہزاروں خلفاء تھے، فرمایا پھیل جاؤ، جگہ جگہ مجلس منعقد کرو، لوگوں کو بتاؤ ہندو الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہے، ہمارے لیے الگ ریاست ہونی چاہیے جس کے اندر ہم اپنے تشخص کو برقرار رکھ سکیں، اپنی عبادت کر سکیں۔ یہ ایمانی جذبہ تھا جس کے نتیجے میں یہ ملک ملا ہے۔ ایمانی جذبہ جو ہے اس سے انقلاب آتا ہے، جو لالچ کے جذبات ہوتے اس سے انقلاب نہیں آتا۔ کوئی اور لالچ نہیں تھی، صرف ایمانی جذبہ کہ ایک ملک ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں کا اقتدار ہو۔ ایمانی جذبہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ قائد اعظم محمد علی جناح کو خطوط بھیجتے رہے۔ خطوط کا ایک سلسلہ تھا، آج بھی اسلام آباد میں وہ خطوط موجود ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خطوط ہیں، اور اصلاحی مشورے دیتے رہے کہ آپ ابھی یہ کریں، یہ کریں۔ اور ساتھ ساتھ قائد اعظم صاحب جو تھے وہ بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے معتقد تھے، بہت احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اپنے بیانات میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تعریفیں کرتے رہے۔ یہ تحریر کے اندر، تاریخ کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ ایک بیان میں کہا کہ ہمارے بر صغیر کے اندر ایک عالم ایسا بھی ہے کہ اس کے تقدس اور علم کو، اس کے تقدس اور علم کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور بر صغیر کے تمام علماء کے تقدس اور علم کو دوسری طرف رکھا جائے تو اس کا تقدس اور علم سب پر بھاری ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اس سے میری مراد مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے جو خلفاء تھے وہ بھی محنت کرتے رہے، تحریک تیز ہوتی گئی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب یہ بھی محنت کرتے رہے، مفتی شفیع صاحب ہو گئے، یہاں تک کہ 1947 14 اگست 1947 کو اعلان ہو گیا جی، اور یہ ریاست ہمیں مل گئی۔ اس کے بعد جب افتتاحی پروگرام تھا تو قائد اعظم صاحب بھی موجود تھے، دیگر حضرات علماء بھی موجود تھے۔ اسٹیج سے دعوت دی گئی کہ اس ملک پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح
سٹیج پہ تشریف لے آئے اور بتائے لوگوں کو، اور اس کے بعد پرچم کشائی بھی کریں اپنے ہاتھوں سے، یعنی جھنڈا لہرائے سب سے پہلے پاکستان کا۔ تو جب قائد اعظم سٹیج پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی تعریفیں شروع کر دی۔ فرمانے لگے کہ اگر علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں اپنی تحریک کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ساتھ فرمایا اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء نہ ہوتے تو تب بھی میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر فرمایا کہ جھنڈا لہرانے کا حق میرا نہیں بنتا، جھنڈا لہرانے کا حق علامہ شبیر احمد عثمانی کا بنتا ہے، محنت ساری ان کی ہے۔ مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے جھنڈا لہرایا پاکستان کا، اور مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا، تلاوت کی، دعا مانگی اور اس کے بعد جھنڈا لہرایا۔ یہ ملک پاکستان جس میں آپ اور میں ہم سب سانس لے رہے ہیں، سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا افتتاح ایک مولوی صاحب نے کیا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب۔ اچھا، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی عالم کا، علماء کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر علماء کا سیاست کے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو یہ پاکستان بھی تو نہ ہوتا۔ یہ تو 100 سال علماء نے قربانیاں دی ہیں، 80,000 علماء کو انگریز نے پھانسی کے تختے پہ لٹکایا ہے، اور 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے، وہ کٹے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ہزاروں خواتین کی عزت خاک میں ملی ہے۔ اگر علماء کا تعلق سیاست کے ساتھ نہیں تو پھر یہ خطہ بھی نہ ہو۔ یہ تاریخ سے وابستگی نہیں ہے، اس وجہ سے اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ انقلاب، اگر کوئی بھی تحریک اگر کہ علماء کی سرپرستی میں ہو تب انقلاب آتا ہے۔ جاہلوں کا کیا پتہ، وہ تو 2 روپے پہ بک جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ بہت غلط ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عالم مسجد میں بیٹھ جائے، مدرسے میں بیٹھ جائے، اس کو کس نے کہا کہ آپ باہر نکلیں؟ یہ اگر مسجد میں بیٹھ جاتے تو ہمارے مسلمانوں کا تشخص بھی ختم ہو جاتا، نام و نشان باقی نہ رہتا۔ ایک طرف ہندو اور انگریز دونوں جمع ہوئے تھے ہمارے خلاف۔ یہ تو علماء کا کردار ہے۔ جب علامہ اقبال نے اندلس کا دورہ کیا اور وہاں سے واپس آئے، اندلس وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت 800 سال رہی، 800 سال مسلمانوں کی سلطنت رہی۔ علامہ اقبال جب وہاں سے واپس آئے تو اپنے بیان میں فرمایا کہ یہ جو مسجدوں کا نظام ہے، مدارس کا نظام ہے، اس کو باقی رکھے، اس کو مت چھیڑے، ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کا تشخص باقی نہیں رہے گا۔ فرمانے لگے کہ میں اندلس گیا، میں نے وہاں دیکھا 800 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے، لیکن اب اسلام کا نام بھی کوئی وہاں نہیں جانتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے۔ جب دین کی محنت نہیں ہوتی تو دین باقی نہیں رہتا، چاہے مسلمانوں کی حکومت کیوں نہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کچھ عرصہ قبل اندلس تشریف لے گئے تھے۔ اندلس کے اندر ایک مسجد ہے، قرطبہ مسجد، بڑی مشہور مسجد ہے، یعنی دنیا کے 5ویں یا 6 نمبر پر یہ خوبصورت اور بڑی مسجد ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ نماز قرطبہ مسجد میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم پتہ نہیں ظہر یا عصر کی نماز تھی، نماز میں وہاں پہنچے تو قرطبہ مسجد میں نماز کے اندر ایک میں تھا اور ایک میرا میزبان تھا، اور کوئی بھی قرطبہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ یہ اندلس وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک سلطنت کی ہے۔ دین کی محنت نہیں رہے گی، دین بھی نہیں رہے گا۔ اللہ بے نیاز، اللہ کو ضرورت نہیں، محنت رہے گی، دین کی محنت رہے گی، دین بھی پھیلے گا۔ تعجب کی بات یہ ہے
کہ علماء کی کوششوں اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک ہمیں ملا ہے، لیکن آج انہی علماء کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان پر ظلم ستم کیا جاتا ہے، یہ ان کو صلہ مل رہا ہے۔ آج جس ملک کے بننے کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، یہاں اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہے گا، اس میں داڑھی والے کو دیکھ کر کہتے ہیں دہشت گرد تو نہیں ہے کوئی؟ جس کے جسم کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق ہو، کرتا ہو، پگڑی ہو، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو جی کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے؟ اتنا ظلم، عدالتیں بالکل انصاف سے خالی، نام و نشان نہیں، ظلم ستم۔ حالانکہ یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر، روئے زمین پر صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہیں۔ پہلے نمبر پر مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ نے ہجرت کی، وہاں جا کر مدینے کے اندر ایک ریاست بنائی اور وہ شریعت وہاں تھی۔ دوسری ریاست پاکستان ہے، اس کے لیے تحریک چلی، 100 سال تک یہ نعرہ لگتا رہا کہ مسلمانوں کو آزادی ملنی چاہیے، اور جب پاکستان کی تحریک چلی تو نعرہ یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسا ملک، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اسلام کے نام پر یہ 2 ریاستیں بنی، اور بننے سے پہلے مسلمانوں نے دونوں ریاستوں میں قربانیاں دی ہیں۔ وہاں مکے میں مسلمانوں نے قربانیاں دی، صحابہ نے اپنی جائیداد کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، ہجرت کی، مدینے تشریف لے گئے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ایسا ہوا، کتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی، 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کتنی قربانیاں۔ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، داڑھی والے کو دہشت گرد، کرتے والا نظر آئے تو دہشت گرد۔ علماء کے بارے میں ان کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق؟ علماء کا سیاست سے تعلق نہ ہوتا یہ ملک تمہارے پاس نہ ہوتا۔ آج ہم انگریز اور ہندو کے غلام ہوتے اگر علماء کا سیاست سے تعلق نہ ہو۔ یہ تو 100 سال علماء نے تحریکیں چلائی، علماء نے قربانیاں دی، اور 80,000 علماء کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ پاکستان کی تحریک چلی اور یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہم قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں